اور ان کاموں کے کرتے وقت میں کسی معاون کا محتاج نہ ہوا، اگر کوئی اور میرا شریک ہوتا خدا، کوئی اور شریک ہوتا خدا ان کاموں میں، کوئی اور ہستی بھی شریک ہوتی تو پھر ظاہر ہے ان کاموں میں میرے ساتھ وہ ہستی بھی معاون بنتی نا، معاون بنتی۔ جب کوئی میرا معاون نہیں ہوا، اکیلے میں نے یہ کام کیا ہے، تو پھر خدائی میں بھی میرا کوئی شریک نہیں۔ اور میں نے جہاں اتنے بڑے بڑے کام کیے کہ جہاں میں نے آسمانوں کو اوپر کھڑا کیا اور زمین کو نیچے بچھایا، اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت کا شاہکار بنا دیا، اور ایسے ہی آسمانوں کو عجیب و غریب عجائبات قدرت میں نے اس کے اندر رکھ دیا، تو میں نے کہا تو بڑی کائنات ہے، بڑی دنیا ہے، چلے میں تمہیں دکھاتا ہوں 5 فٹ کی ایک چھوٹی دنیا، اس میں یہ ساری کی ساری کائنات اس میں ہوگی۔ اور جیسے سائنسدان اس بڑی دنیا کی تحقیق کر کے ساری زندگی گزر جائے گی، لیکن ایک چھوٹے سے حصے تک وہ پہنچ پائیں گے، ایسا ہی جو چھوٹی دنیا ہے اس پہ تحقیق کر کے ساری زندگی گزر جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن اس کی بھی ایک حد تک وہ جا سکے کہ اسے زیادہ نہیں۔ تو میری کامل قدرت کو اس سے سمجھو، بڑی دنیا بنائی وہ کیسے کمالات والی، اور چھوٹی دنیا انسان کی شکل میں بنائی وہ کیسے کمالات والی بنائی۔ اس کے اندر کروڑوں فرشتے کام کرنے والے، اس کے نظام کو چلانے والے، دل کو، دوسرے نظام کو چلانے والے، گردوں کو، جگر کو، اور فرشتے بڑے جسیم ہیں، بڑے وزنی ہیں، لیکن کروڑوں فرشتے کام کر رہے ہیں، ان کا وزن کتنا ہوگا؟ کیا آپ نے وزن محسوس کیا آج تک؟ یہ اس کی کامل قدرت ہے کہ وزن والے کوئلے سے ہیوی کو بالکل بے وزن بنا دے اور ہمیں محسوس تک نہ ہو۔ ورنہ جبرائیل امین تو اتنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا ان کو، مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے۔ ادھر 5 کروڑ فرشتے کام کرنے والے حضرت انسان میں کے اندر نظام چلاتے ہوئے، لیکن اس کو بالکل بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ اس سے اس کی طاقت سمجھنی چاہیے کہ چاہے تو ایک فرشتہ اتنا وزنی، پھر 5 کروڑ کتنے ہوں گے، لیکن اس نے ایسا بے وزن کر دیا میں محسوس ہی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے وجود کو دیکھو اور اپنے کمالات کو دیکھ لو، تو اس میں غور فکر کرو گے، میری کامل قدرت سمجھ میں آئے گی۔ اور پھر جب اس کو دیکھو گے کہ ہمیں بنانے میں تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، خالق ہونے میں بھی سارے مشرکوں کے اتفاق ہے کہ خالق ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو 4 صفات ہیں ان میں سے 2 میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ایک اللہ کا وجود ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں، کسی کا عطا کردہ نہیں، ذاتی ہے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور ایک واجب الوجود ہے وہ، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اس میں بھی کوئی کسی کا اختلاف نہیں۔ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت معبودیت ہے کہ عبادت بھی اسی کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، اس میں آ کر لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ جہاں اس کی جائز ہے تو اوروں کی بھی جائز ہے۔ اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تدبیر ہے، تدبیر، ساری کی ساری ضروریات پوری کرنے کا انتظام کرنا، ساری حاجات پوری کرنے کا انتظام کرنا۔ اس صفت تدبیر میں بھی لوگ آگے کیا کر لیتے ہیں؟ اختلاف کر لیتے ہیں۔ مشرک لوگ، بدعتی لوگ، وہ کہہ لیتے ہیں کہ وہ بھی ضروریات پوری کرتا ہے تو کچھ اور ہستیاں ہیں وہ بھی پوری کرتی ہیں، اور اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ تو قرآن نے اس کی تردید کی ہے کہ جہاں وہ واجب الوجود اکیلا ہے، جہاں وہ خالق اکیلا ہے، وہاں وہ معبود بھی اکیلا ہے، وہاں وہ مدبر بھی اکیلا۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے لے کے زمین تک سارے کے سارے کاموں کا انتظام وہ خود کرتا ہے۔ آج اللہ نے غور فکر کی دعوت دی ہے، انسان غور فکر کر، میری کامل قدرت سمجھ میں آ جائے گی، اس کے نتیجے میں پھر وحدانیت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔
وحدانیت تو بہر ہے اگر تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں، پیدا کرنے میں، واجب الوجود ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے عبادت میں اور تدبیر میں بھی اس کا کوئی شریک ہو۔ اتنے بڑے بڑے کاموں میں جب وہ کسی شریک کا محتاج نہ ہوا شریک کا، تو پھر ضروریات پوری کرنا اس کے مقابلے میں معمولی بات ہے، اور اس میں وہ کیسے شریک ہوگا؟ کوئی شریک ہوگا۔ اور پھر عبادت میں وہ کس کو گوارا کر لے؟ جب سارے کام وہ اکیلے اس نے کیے ہیں، وہ کر رہا ہے، تو پھر حد درجہ انسان کی طرف سے جب تعظیم ہو، حد درجہ، اس میں اللہ دوسرے کو شریک کیسے گوارا کر لے، دوسرے کی شرکت کیسے گوارا کر لے؟ عبادت کہا جاتا ہے حد درجہ تعظیم کو، جو اس نظریے کے ساتھ ہو کہ ما فوق الاسباب، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ نفع نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، من سلالۃ من طین، کیچڑ کے خلاصے سے، کیچڑ کے خلاصے سے۔ پہلے مٹی کو جمع کیا گیا اور پھر اس میں جب پانی ملایا گیا تو وہ مٹی کیچڑ بن گئی۔ ثم جعلناہ نطفۃ، یہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے مزاج کو جانتا ہے، صرف مٹی ہو تو اس کی طبیعت میں چمٹ جانا، اور پھر اگر وہ کیچڑ بن جائے تو اور بھی چمٹ جاتی ہے، اور جب تک اچھی طرح آدمی دھوئے نا اس وقت تک وہ کیچڑ دور نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زکوٰۃ فرض کی ہے یہ اسی لیے ہے کہ یہ مٹی اور پانی جب ملا تو کیچڑ بنا، کیچڑ سے پیدا ہوا ہے، تو اس کے مزاج میں بخل ہے، مزاج میں کیا ہے؟ بخل ہے۔ جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، فوراً نفس گھبرا وہ اس کو ڈرا دیتا ہے اور یہ گھبرا جاتا ہے، یار یہ تو تیرے یہ خرچے، یہ خرچ ہے، تو یہ جو خرچ کر رہے ہو تو ان خرچوں کے لیے نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، تیرے فلانے خرچے، فلانے خرچے، فلانے خرچے۔ اور ہر موقع پر وہ سمجھاتا ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر پورا قربانی کا کہتا ہے مہنگائی ہے، جانور بڑے مہنگے ہیں، تو نے قربانی بھی کرنی ہے، تو نے جو ہے نا وہ کپڑے بھی خریدنے ہیں، جوتے بھی خریدنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ کوئی مکان بنا رہا ہو تو کہہ رہے سر پہ تعمیر ہے، کیا کر رہے ہو؟ پیسے ادھر دے رہے ہو، حالانکہ اصل پیسہ تو اس کا وہ ہے جو ادھر جائے، اصل پیسہ تو یہ ہے، پیچھے جو رہ جائے اس کا نہیں، یہ بیٹوں کا ہے، پوتوں کا ہے، انہی کا ہے، بھائیوں کا ہے، بہنوں کا ہے، اس کا نہیں۔ تو اللہ نے بخل کو دور کرنے کے لیے اللہ کے لیے جو فرائض عائد کیے ویسے نہیں کیے ہیں، یہ حضرت انسان کے فائدے کے لیے اس کے مزاج کو دیکھ کے نسخہ ہے، نسخہ ماہر حکیم جیسا نسخہ رہتا ہے مریض کو، جو تشخیص بہت جلدی کر لیتا ہے، تشخیص بہت جلدی کر لیتا ہے، تو ایسے ہی اللہ تو ظاہر ہے، اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ تو طبیبوں کے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ تو انسان کے مزاج کو جانتا ہے، اس کو تو تحقیق نہیں کرنی پڑتی طبیبوں کی طرح، ماہر طبیب بھی وہ بھی تحقیق کا محتاج ہے، اللہ کو تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ پہلے سے جانتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو جو اس پہ فرض کیا فرض، وہی جو اس کے لیے نقص ہے، خیر ہے، اس کی وجہ سے ایسی بیماریاں جو اس کو دنیا آخرت دونوں میں تباہ کرنے والی ہیں، ان بیماریوں کا خاتمہ ہو، اچھائیاں اس کے اندر پیدا ہوں۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے بنایا اس کو، کیا بنایا؟ نطفہ، فی قرار مکین، کہاں پہ؟ ٹھہرنے کی جگہ میں، ٹھہرنے کی، اور ٹھہرنے کی جگہ میں ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ اس نطفے کو ہم نے ٹھہرا دیا۔ وہ ٹھہرنے کی جگہ کون سی ہے؟ وہ ماں کا رحم ہے، ماں کا رحم، رحم مادر، ماں کا پیٹ، اس میں، اور میاں بیوی ملے، اللہ نے میاں کا پانی وہاں پہنچایا، ٹھہرایا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اور پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوا خون بنایا، ایک ایک انقلاب پہ 40 دن لگے۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو
گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، گوشت کا ٹکڑا بنا دیا.